ناظرین السلام علیکم۔ خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ بھارت بند کے دوران ملک کی مختلف ریاستوں میں دلتوں پر حملے قابل مذمت۔ دلتوں کے تحفظ کے لیے حکومت کو آگے آنے کی ضرورت۔ دستور میں دیے گئے حقوق پر عمل کرنے وزیر اعلیٰ KCR کا مطالبہ۔ اربن فارسٹ بلاک کو جلد سے جلد ترقی دی جائے۔ شہر میں 129 فارسٹ بلاک کی منظوری۔ چیف سیکرٹری کا جائزہ اجلاس۔ کانگریس عوامی مسائل اٹھانے میں ناکام، پارٹی کو ایک جٹ ہو کر کام کرنے کی ضرورت، وی ہنمنت راؤ کا مشورہ۔ SR نگر میں خاتون کا بے دردی سے قتل، مقتول کا شوہر پولیس حراست میں۔ اور کنگ کوٹھی میں برقی کھمبے پر کام کرنے والا لائن مین شاک لگنے سے برسر موقع ہلاک۔ سرخیاں آپ نے دیکھی ہیں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے بھارت بند کے دوران مختلف ریاستوں میں دلتوں پر کیے گئے ظلم کی مذمت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کئی دہائیوں سے سماجی، معاشی اور سیاسی طور پر پسماندہ دلتوں کی مدد کے لیے حکومت کو آگے آنے کی ضرورت ہے۔ دلتوں کے تحفظ کے لیے دستور میں خصوصی حقوق دیے گئے ہیں اور اس پر سختی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت پر بھی اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حال ہی میں سپریم کورٹ نے جو رہنمایانہ خطوط وضع کیے تھے، اس سے دلتوں کے حقوق متاثر ہونے کا احساس دلتوں میں پایا جاتا ہے۔ اس احساس کو عدلیہ کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ KCR نے مرکز سے درخواست کی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر وضاحت کرے تاکہ دلتوں میں اعتماد پیدا ہو۔ فرضی خبریں شائع کرنے پر صحافیوں کے ایکریڈیشن کارڈز منسوخ کرنے کے مرکز کے فیصلے کو وزیر اعلیٰ نے غلط قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ میڈیا کی آزادی کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ غلط خبریں شائع کرنے پر کس طرح کی کارروائی ہونی چاہیے، اس کے لیے پہلے سے ہی قانون موجود ہے۔ ایکریڈیشن کارڈ منسوخ کرنے کے فیصلے سے صحافیوں میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ واضح ہے کہ مرکزی حکومت نے پیر کی رات جاری کیے گئے حکم نامے سے دستبرداری اختیار کر لی ہے۔ ریاستی چیف سیکرٹری SK جوشی نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ شہری علاقوں میں اربن فارسٹ بلاک کو جلد سے جلد پارک میں تبدیل کرتے ہوئے عوام کو مہیا کریں۔ سیکریٹریٹ میں مختلف محکمہ جات کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کرتے ہوئے SK جوشی نے کہا کہ حیدرآباد کے اطراف 188 فارسٹ بلاک ہیں۔ ان میں 129 بلاک کو ترقی دینے کے لیے نشاندہی کی گئی۔ چیف سیکرٹری نے کہا کہ 129 علاقوں کے من جملہ 70 علاقوں کو فارسٹ کنزرویشن زون میں تبدیل کیا جائے، 52 علاقوں میں اربن پارک بنائے جائیں، 7 علاقوں کو اربن ایکوا ٹورزم کے طور پر ترقی دی جائے۔ انہوں نے بتایا کہ فارسٹ بلاک کے کچھ حصے کو ترقی دیتے ہوئے باقی حصے کو پارک بنایا جائے۔ انہوں نے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ اس کام کے لیے اپنے اپنے محکمہ جات سے فنڈز جاری کریں۔ چیف سیکرٹری نے بتایا کہ حیدرآباد کے علاوہ دیگر 6 اضلاع میں بھی اربن فارسٹ بلاک کو ترقی دی جائے۔ اس اجلاس میں محکمہ جنگلات کے اسپیشل سیکرٹری، بلدی نظم و نسق کے سیکرٹری، عمارات و شوارع، IT اور دیگر متعلقہ محکمہ جات کے سیکرٹریز موجود تھے۔ ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے ہندوستان اور جرمنی کے درمیان طے پائے دو طرفہ معاہدے کے تحت تلنگانہ سیکریٹریٹ میں دیہی علاقوں میں ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق اجلاس منعقد ہوا۔ چیف سیکرٹری SK جوشی نے اس کی صدارت کی۔ ماحولیات سے متعلق تربیتی و تحقیقی ادارے EPTRI اور بین الاقوامی ادارے GIZ نے ہمہ طرز پر مشتمل ماحولیاتی تبدیلی کے اس پروگرام کو شروع کیا ہے۔
دیہی علاقوں میں ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق ایک قومی مشن اور حکمت عملی پر مبنی پروگرام ہے۔ حکومت ہند نے ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں دیہی علاقوں میں بہتر معلومات فراہم کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ چیف سیکرٹری ایس کے جوشی نے پروجیکٹ کے ورکشاپ کا افتتاح انجام دیا۔ انہوں نے ریاست میں ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کی صلاحیتوں کو پرامن بنانے پر زور دیا۔ ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق تربیتی و تحقیقی ادارے کے ڈائریکٹر کلیان چکرورتی اور ایک دوسرے ادارے کے ڈائریکٹر آشیش چترویدی کے علاوہ حیدرآباد میٹروپولیٹن اتھارٹی، محکمہ زراعت، توانائی، جنگلات سے وابستہ ماہرین، سائنسداں، ایگریسیٹ، نابارڈ اور دیگر اداروں کے نمائندوں نے اس میں شرکت کی۔ ریاستی وزیر ہریش راؤ نے بھارت بند کے دوران پیش آئے پرتشدد واقعات اور فائرنگ میں 9 دلتوں کی ہلاکت پر پارٹی کی طرف سے اظہار تعزیت کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا کہ دلتوں کے لیے انگریزوں کے دور میں خصوصی قانون بنایا گیا تھا۔ 70 سال سے کانگریس اور پھر اب بی جے پی کی حکومت میں دلتوں کو انصاف نہیں مل رہا ہے۔ دلتوں کے معاملے میں وزیر اعظم کو فوراً چیف جسٹس سے ملاقات کرتے ہوئے اس مسئلے پر درخواست نظر ثانی داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی تبدیلی کے بیان پر تنقید کرنے سے پہلے کانگریس اور بی جے پی کو اپنے محاسبے کی ضرورت ہے۔ عدلیہ کو بھی چاہیے کہ وہ بنیادی سطح پر جائزہ لیتے ہوئے فیصلہ سنائیں۔ سالانہ 45,000 مقدمے درج ہو رہے ہیں۔ مسئلے کی یکسوئی کے لیے وزیر اعظم کو فوری مداخلت کرنی چاہیے۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد میں 1,000 کروڑ روپے سے تعمیر کی جانے والی سڑکوں کو معیاری بنانے کے سلسلے میں میئر بی رام موہن نے چیف انجینئرز کے وفد کے ساتھ بھارت پیٹرولیم ریفائنری پلانٹ کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران سڑکوں کی تعمیر کے لیے استعمال ہونے والے اجزاء کے بارے میں تفصیلات حاصل کی۔ بارش کے موسم میں سڑکوں کو خراب ہونے سے بچایا جا سکے گا۔ بھارت پیٹرولیم پلانٹ کے چیف جنرل مینیجر روی تیجا نے بتایا کہ ماڈیفائڈ بیٹامن اجزاء سے سڑکیں تعمیر کی جائیں تو یہ کسی بھی موسم میں خراب نہیں ہوں گی۔ انہوں نے اس سلسلے میں مزید تفصیلات سے میئر کو واقف کروایا۔ روی تیجا نے بتایا کہ اس اجزاء سے تیار کی جانے والی سڑکیں زیادہ وقت تک برقرار رہ سکتی ہیں۔ سابق رکن راجیہ سبھا وی ہنمنت راؤ نے اپنی ہی پارٹی کانگریس پر انگلی اٹھاتے ہوئے کسی بھی مسئلے پر ٹھوس احتجاج میں ناکام ہونے کا الزام عائد کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہنمنت راؤ نے کہا کہ KCR کی آمرانہ حکومت کو بے دخل کرنے کے لیے پارٹی کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ ریاست میں کئی مسائل موجود ہیں جس پر بڑے پیمانے پر احتجاج کیا جا سکتا ہے، لیکن پارٹی ہر مسئلے پر 1 یا 2 دن میں احتجاج کرتے ہوئے خاموش ہو جاتی ہے۔ ریاستی وزیر ہریش راؤ کے کیگ رپورٹ سے متعلق بیان پر ہنمنت راؤ نے کہا کہ رپورٹ پر بات کرنے کے بجائے ہریش راؤ کانگریس کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ کیگ نے حکومت کی جن غلطیوں کی نشاندہی کی ہے اسے پہلے سدھارا جائے۔ ہنمنت راؤ نے کہا کہ کوئی وفاقی محاذ نہیں بلکہ KCR فرنٹ تیار کیا جا رہا ہے۔ ہنمنت راؤ نے کہا کہ ممتا بنرجی سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں KCR کے حقیقی چہرے سے واقف کرایا جائے گا۔ کیا کیا ایشوز پہ بات کرنا، اب تک کیا کیا ہوا، اس کے اوپر اپن بیٹھنے کی بات کر کے ایک پروگرام بنا کے آنے والے دنوں میں ہر ڈسٹرکٹ کو جائیں گے، لوگوں سے ملیں گے، بات کریں گے۔ بس یاترا پھر کنٹینیو چلتے رہتا، مگر یہ ایشوز کو بھی سامنے لینا چاہتا۔ کاگ کا رپورٹ آیا، اور دوسری بات یہ پرسوں بارش میں گر کے کتنے کسانوں کے اپنا کھیتی باڑی خراب ہوا، اس کے اوپر CM نہیں جا رہا۔ اپن بھی جا کے دیکھ کے گاؤں میں جا کے لوگوں سے مل رہا ہے، کھیتوں کسانوں سے۔ یہ سب ایشوز بات کرنے کے واسطے ایک میٹنگ کی بڑی ضرورت ہے۔ اس میں سب چیز بات کریں گے۔ یہ بات میٹنگ کے ایجنڈا اب تک جو چیزیں بات کرا وہی ایجنڈا ہے۔ اب میٹنگ میں اب تک جو کیندر سرکار جو آندھر پردیش ری آرگنائزیشن کے بارے میں اسٹیل پلانٹ، ہریش راؤ کچھ بھی بولتا، ہریش کیا بھگوان ہے کیا؟ ہریش اپنے آپ کو بہت بڑے باتیں کرتے۔ کل تک کیا بولے؟ آندھرا والے، تلنگانہ والے جاگو، آندھرا والے بھاگو بولے۔ اب آندھرا والے سے دوستی کیوں کر رہا؟ پھر تو پرانے لوگوں کی بات کیوں نہیں نکالتے؟ تلنگانہ تو اکیلا نہیں لایا، ملکارجن لایا، چنا ریڈی لایا، نوجوان بچے کتنے کی قربان ہوئے، اس کے بارے میں کبھی بات کرتے؟ آج بول رہے بھائی کاگ کا، تم کل کیا بولے، آج کیا بولے؟ پھر پرانی بات تو بھی یاد دلا۔
अगर दम है केसीआर, अब तुम्हारा समय आ गया। लोग कब तक झूठ बोलेंगे दिल्ली में जाके थर्ड फ्रंट नहीं है, तू अपना फ्रंट जमा कर रहा, तू थर्ड फ्रंट नहीं अपना फ्रंट बेटा। रियासती वजीर अफजाइशी मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत तेलंगाना में किसानों को 20 अप्रैल से फी एकड़ 4,000 रुपए देने की स्कीम को मुतारिफ किया जा रहा है, जो रास किसानों को हासिल होगी। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने किसानों को 24 घंटे बरखी सरबराही को यकीनी बनाया है। उनका कहना था कि जो स्कीम के तहत रकम जमा कराई जा रही है वो किसानों के बैंक अकाउंट में जमा होगी। साबिक रुकन पार्लियामेंट रविंद्र नायक ने कहा कि गुज़िश्ता 4 साल के दौरान गिरिजनों को 1 रुपया तक जारी नहीं किया गया और अब उन्हें दौलतमंद बनाने की बात की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए रविंद्र नायक ने कहा कि केसीआर ने 16,000 करोड़ रुपए की फाजिल बजट वाली रियासत को मखरूज बनाकर रख दिया है। गिरिजनों की तरक्की पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, मरकज के फंड्स तक जारी नहीं किए गए। अब तांडों को ग्राम पंचायत बनाकर गिरिजनों को दौलतमंद बनाने की बात की जा रही है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि गिरिजनों को जियो के जरिए 10% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जा सकते हैं, लेकिन असेंबली में बिल मंजूर करते हुए पार्लियामेंट में ड्रामाबाजी की जा रही है। रियासती हुकूमत ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत रकम में इजाफे के अहकाम जारी कर दिए हैं। इस अहकाम के बाद शादी मुबारक के तहत 1,01,16 रुपए मुस्तहक अफराद को दिए जाएंगे। वाज़ेह है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हालिया बजट इजलास में मजलिस की तरफ से की गई नुमाइंदगी के बाद स्कीम के तहत दी जाने वाली रकम 75,116 रुपए में इजाफे का ऐलान किया था। तारीखी चार मीनार को पैदल राहरों के लिए मख्तस करने का प्रोजेक्ट हर दिन कोई ना कोई मुश्किल से दो चार हो रहा है। गो कि ये प्रोजेक्ट गुज़िश्ता 20 साल से ज़्यादा अरसे से ज़ेर इल्तिवा है, लेकिन हालिया अरसे में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की असम्बली और असम्बली के बाहर मौसर नुमाइंदगी के बाद इस प्रोजेक्ट में तेज़ी तो आई, लेकिन अब भी यह प्रोजेक्ट मुख्तलिफ मसाइल से दो चार है। प्रोजेक्ट की तकमील के लिए शुमाल में गुलजार हाउस से जुनूब में पंच मोहल्ले तक गाड़ियों की आमदरफ को रोक दिया गया। ऐसी ही सूरत हाल मगरिब में लाड़ बाजार से मशरिक में कोटले आलिजा रोड तक की भी है। चार मीनार के चारों रास्तों से सवारियों का दाखिला ममनू है। गाड़ियों का दाखिला ममनू होने के बावजूद यहाँ वाक़ 2 पुलिस स्टेशन यानी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता 2 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियों की बिला रोक टोक आमदरफ रोज का मामूल है। यही नहीं, प्रोजेक्ट के जहाँ टाइल्स डाल दिए गए हैं वहाँ भी आरजी पार्किंग लॉट वजूद में आ गई हैं। चार मीनार से मुतसिल चार कमान की राहदारी में मुख्तलिफ गाड़ियाँ पार्क की हुई देखी जा सकती हैं। गो कि ये पूरा इलाका पैदल चलने वालों के लिए मख्तस किया गया, लेकिन गुज़िश्ता अय्याम में 2 बड़े मजहबी जुलूस को, जिनमें हज़ारों की तादाद में लोग शामिल थे, गुजरने दिया गया। गैर मजाज तौर पर गाड़ियों की आमदरफ्त और मुख्तलिफ जुलूसों के सबब प्रोजेक्ट के लिए जो टाइल्स डाले गए थे वो अभी से उखड़ने शुरू हो चुके हैं। प्रोजेक्ट के जुनूब में पंच मोहल्ले की समत काम हनूज बाकी है। इस तारीखी इमारत के चारों समत तकरीबन 2,500 से 3,000 अफराद हर रोज़ कारोबार करते हैं। इनमें चंद बड़ी दुकानें, होटल्स, मेवा फरोश और बड़ी तादाद हॉकर्स की है। हुकूमत ने पहले उन्हें मुतबादिल जगह फराहम करने का वादा किया था, लेकिन मुतबादिल जगह फराहम नहीं की गई। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत को मूसी नदी पर 3 मुतबादिल पुल तामीर करने की तजवीज़ पेश की थी। इस तजवीज़ पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत को तवज्जो भी दिलाई, लेकिन इस खुसूस में कोई नुमाया पेशरफ हुकूमत ने नहीं की। मजलिस की नुमाइंदगी पर ही कुछ अफराद को बाज़ाबात करने की कोशिश की गई, जहां कई दहों से कारोबार करने वाले हॉकर्स और मेवा फरोश के लिए कोई वाज़ेह मुतबादिल नहीं रहा है। इस पर इन तबक़ात की तंजीमों ने अदालत से रुजू होकर हुक्म इल्तिवा हासिल किया है। चूँकि चार मीनार के इलाके में आम गाड़ियों का दाखिला ममनू है, इसलिए यहाँ पहले से जो कारोबार कर रहे हैं उन पर भी इसका असर देखा जा रहा है। चार मीनार की जानिब एक गैर मजाज मजहबी अलामत मौजूद है। चूँकि अब यह सारा इलाका अवाम की आम गुजर से पाक हो रहा है, इस बात के खदशात पैदा हो गए हैं कि कहीं गैर मजाज मजहबी अलामत मजीद अपने पैर न फैला दे। इस प्रोजेक्ट का एक और अहम मसला यहाँ आने वाली गाड़ियों की पार्किंग का है। इस वक्त यूनानी दवाखाने के अहाते में पार्किंग का जुज़वी इंतज़ाम है। इस पार्किंग से इस्तेफादे के लिए एक तवील ट्रैफिक से होकर गुजरना पड़ता है।
ایک طرف حکومت اس پروجیکٹ کو جلد تکمیل کرنے کے لیے کوشاں ہے تو وہیں کام کی تکمیل کرنے والی دفتریت آئے دن مختلف بہانے کر رہی ہے، جس کی وجہ سے اس پروجیکٹ کی تکمیل اور اس کی مؤثر عمل آوری پر ایک سوالیہ نشان لگ رہا ہے۔ ریاستی وقف بورڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر شاہنواز قاسم IPS نے اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا ہے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوامی شکایات کی سماعت پر خصوصی توجہ دی جائے گی، کسی ایک دن عوام سے ملاقات کے لیے وقت مقرر کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ وقف بورڈ میں ٹیکنالوجی کے استعمال کے تحت کام کو اولین ترجیح دی جائے گی اور ڈسپلن کی برقراری بھی ترجیحات میں شامل رہیں گی۔ شاہنواز قاسم نے کہا کہ وقف بورڈ کی آمدنی میں اضافے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے اور بورڈ کی کارکردگی شفاف طور پر انجام دیتے ہوئے عوام کو بھی اس سے واقف کرایا جائے گا۔ صدر نشین وقف بورڈ محمد سلیم نے نئے CEO شاہنواز قاسم کو تہنیت پیش کی اور کہا کہ وزیر اعلیٰ نے فرض شناس اور دیانتدار عہدیدار کو وقف بورڈ کا CEO مقرر کیا ہے اور وہ امید کرتے ہیں کہ شاہنواز قاسم کی خدمات سے وقف بورڈ کو فائدہ ہوگا اور اس کی کارکردگی میں بھی سدھار ہوگا۔ عیدگاہ سنگاریڈی کی وقف اراضی 3 ایکڑ اور 8 گھنٹے کا چوتھی دفعہ سروے کیا گیا، جس کا سروے نمبر 558 ہے۔ مسلم اور سیاسی قائدین نے سلسلے میں ضلع کلکٹر سے ملاقات کرتے ہوئے سروے کرانے کا مطالبہ کیا تھا، جس پر کلکٹر نے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی۔ چوتھی دفعہ منڈل سروے، لینڈ ریونیو سروے اور ڈیجیٹل سروے بھی کیا گیا۔ فائنل AP سروے میں مذکورہ اراضی 3 ایکڑ 8 گھنٹوں کی نشاندہی کی گئی۔ مجلس کی طرف سے ملک پیٹ کے اعظم پورہ ڈویژن میں سالانہ ملت ہیلتھ اور آئی کیمپ کا انعقاد عمل میں آیا۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے اس کیمپ کا افتتاح انجام دیا۔ انڈو US جعفریہ اور گورنمنٹ ایریا ہاسپٹل کے ماہر ڈاکٹرز نے مریضوں کے معائنے کیے اور ان میں مفت دوائیں بھی تقسیم کی گئیں۔ کیمپ میں ملیریا سے متعلق شعور بیداری کاؤنٹر بھی قائم کیا گیا تھا۔ معائنوں کے بعد امراض چشم کے مریضوں میں مفت اینکیں تقسیم کی گئیں۔ عوام کی کثیر تعداد نے اس کیمپ سے استفادہ کیا۔ نمائندہ کارپوریٹر محی الدین ابرار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے اعظم پورہ ڈویژن کے کٹل گولا مارکیٹ میں پینے کے پانی کی پائپ لائن اور CC روڈ کا افتتاح انجام دیا۔ 20 لاکھ روپے کی لاگت سے کام مکمل کیے گئے ہیں۔ مقامی عوام نے رکن اسمبلی سے اظہار تشکر کیا۔ نمائندہ کارپوریٹر محی الدین ابرار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ جمعیت علماء ہند کی جانب سے 7 اپریل کو شام 5 بجے نظام کالج گراؤنڈ پر قومی یکجہتی کے پیام کو عام کرنے کے لیے کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے۔ اس میں دونوں تلگو ریاستوں کے وزراء اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ، چندرا بابو نائیڈو، نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی، صدر جمعیت علماء ہند مولانا سید ارشد مدنی کے علاوہ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کریں گے۔ تنظیم کے سیکرٹری مفتی زبیر قاسمی اور مولانا مفتی محمد غیاث رحمانی نے میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ جمعیت علماء ہند نے قومی یکجہتی کے پیام کو عام کرنے کے لیے گزشتہ 4 سالوں میں 500 کانفرنس منعقد کی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 1803 سے شروع ہونے والی جدوجہد آزادی کے ہیروز نے 1919 میں جمعیت علماء ہند کی بنیاد رکھی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ جمعیت کے قائدین نے ملک کی آزادی میں اہم رول ادا کیا ہے۔ عثمانیہ ہاسپٹل کے انتظامیہ کی لاپرواہی پر ڈاکٹرز اور نرسز اب احتجاج پر اتر آئے ہیں، لیکن اس بار ڈاکٹرز اور نرسز کا یہ احتجاج مریضوں کی سلامتی کے لیے کیا جا رہا ہے۔ احتجاجی ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ہاسپٹل کی خستہ عمارت کا حصہ جسے نو سیفٹی زون کہا جاتا ہے، وہاں پر مریضوں کو رکھا جا رہا ہے۔ مریض جان بچانے کے لیے ہاسپٹل سے رجوع ہوتے ہیں، لیکن ان کی جان کو ہی خطرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ احتجاجی ڈاکٹرز اور نرسز نے نو سیفٹی زون سے مریضوں کو محفوظ زون منتقل کرنے کا مطالبہ کیا۔ احتجاجیوں نے فوری انتظامیہ سے اس سلسلے میں توجہ دینے کی اپیل کی ہے۔ کنگ کوٹھی کے علاقے میں کھمبے پر کام کرنے والا ایک لائن مین برقی شاک لگنے کی وجہ سے برسر موقع فوت ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق منگل کے دن کنگ کوٹھی کے رہنے والے تقریباً 42 سالہ پی بھومیا کھمبے پر کام کر رہے تھے کہ اچانک انورٹر ریٹرن کرنٹ لگنے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی
वही दूसरी इमारत को बरकी कनेक्शन दे रहे थे। भूमैया की लाश खंबे पर करीब 1 घंटे तक चिपकी रही। इस मौके पर महकमे बरकी के अहदेदार मकाम वाक़या पहुंचे और बाद में लाश को खंबे से नीचे उतारा गया। इस पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। एसआर नगर पुलिस हदूद के इलाके शंकर लाल नगर में खातून का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक पीर और मंगल की दरमियानी 27 साल सोमिया के अपार्टमेंट नंबर 104 का दरवाज़ा बाहर से बंद था। पड़ोसियों ने फ्लैट से धुआं निकलता हुआ देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने दरवाज़ा खोलकर मकान में दाखिल होकर देखा तो सोमिया की लाश पड़ी हुई पाई गई, जबकि मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। मकान में एक 1.5 साल बच्चा जिंदा हालत में पाया गया। पुलिस शुबा कर रही है कि सोमिया की इस्मत रेजी के बाद उसका कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। मकतूला के शौहर नागाभूषण को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। राजेंद्र नगर पुलिस हदूद में वाक़ फ्रेंड्स कॉलोनी के पास रहजनों ने खातून के गले से 7 तोले का मंगलसूत्र खींचकर फरारी अख्तियार की। तफसीलात के मुताबिक मुतासरा खातून 60 साल सवरना मुकामी पार्क के करीब चहलकदमी कर रही थी कि 2 मोटरसाइकिल सवारों ने उनके गले से तिलाई मंगलसूत्र उड़ाकर फरारी अख्तियार की। मुतासरा खातून ने इस सिलसिले में राजेंद्र नगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। भारत बंद के दौरान मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में दलितों पर हमले काबिले मजम्मत। दलितों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत को आगे आने की जरूरत। दस्तूर में दिए गए हुकूक पर अमल करने वज़ीर आला KCR का मुतालबा। अर्बन फॉरेस्ट ब्लॉक को जल्द से जल्द तरक्की दी जाए। शहर में 129 फॉरेस्ट ब्लॉक की मंजूरी। चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। कांग्रेस अवामी मसाइल उठाने में नाकाम। पार्टी को एकजुट होकर काम करने की जरूरत। वी हनुमंतराव का मशवरा। एसआर नगर में खातून का बेदर्दी से कत्ल। मकतूल का शौहर पुलिस हिरासत में। और किंगकोठी में बरकी खंबे पर काम करने वाला लाइनमैन शॉक लगने से बरसरे मौका हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।